رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی تھیں۔ 3 ہجری میں ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا، عثمان، یہ جبریل علیہ السلام ہیں اور میری طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں۔ جن دنوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات پائی، انہی دنوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیوہ ہو گئی تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی کی نکاح کی بات کی، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انکار کا بہت صدمہ ہوا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونے والی گفتگو کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم فکر نہ کرو، عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی ملے گی اور حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئے اور ام المؤمنین بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا گوشہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح میں لینے کا شرف نصیب ہو گیا۔ 9 ہجری کو جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو تدفین کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر گوشہ کی قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔